اور انجن بھی موجود تھا۔ اب آخرکار وہ دن آ ہی گیا جس کا سر ارنسٹ کو پچھلے کئی سالوں سے انتظار تھا۔ 8 اگست 1914 کو انڈیورنس نے انگلینڈ کے شہر پلیموتھ سے سفر کا آغاز کیا۔ اگلے 4 مہینوں تک وہ اٹلانٹک اوشن میں ہی سفر کرتے رہے۔ پہلے وہ ارجنٹینا گئے، پھر وہاں سے ساؤتھ جارجیا آئی لینڈ، اور وہاں پہ آخری تیاریاں مکمل کرنے کے بعد 5 دسمبر 1914 کو انہوں نے جہاز کی ڈائریکشن انٹارکٹک اوشن میں ویڈل سی کی طرف کر دی۔ انڈیورنس میں 28 لوگوں سمیت 50 بڑی نسل کے کتے بھی تھے، جن کو انٹارکٹیکا کی برف میں سازو سامان وغیرہ کھینچنے کے کام میں لایا جانا تھا۔ 46 دنوں تک یہ سفر چلتا رہا اور اب وہ صرف ایک دن میں ہی انٹارکٹیکا کے کوسٹ پہ پہنچنے والے تھے، لیکن پھر 18 جنوری 1915 کو پہلی مصیبت نے ان کا راستہ روک دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ویڈل سی کے اوپر برف کی لیئرز موٹی سے موٹی ہوتی گئیں اور ایک پوائنٹ پہ آ کر یہ لیئرز 18 فیٹ تک موٹی ہو گئیں، اور اب انڈیورنس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ انہیں چیر کر آگے بڑھ سکے۔ یہ برف کہیں کہیں اتنی کمزور بھی تھی کہ یہیں سے پیدل سفر کو شروع کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ انڈیورنس اپنی منزل واسل بے سے لگ بھگ 130 کلومیٹرز پہلے ہی برف میں پھنس چکی تھی۔ شروعات میں لگا کہ شاید یہ مسئلہ عارضی طور پہ آیا ہے، لیکن اصل میں یہ امپیریل ٹرانس انٹارکٹک ایکسپیڈیشن کے راستے میں آنے والا سب سے بڑا مسئلہ ثابت ہوا۔ کئی دنوں تک لگاتار کوششیں کرنے کے بعد انہوں نے 300 ٹن وزنی شپ کو مینولی آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ لگاتار اگلے 2 دنوں تک برف کو کاٹنے اور راستہ بنانے کا کام کرتے کرتے کریو بالکل ایگزاسٹ ہو گیا، لیکن یہ کام ان کی سوچ سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ کئی دنوں کی محنت کے بعد وہ شپ کو محض 300 میٹرز تک ہی آگے بڑھا سکے، لیکن اس کے بعد انڈیورنس دوبارہ پھنس گئی۔ 1 مہینے تک شپ کو آزاد کروانے کی کوششوں کے بعد آخر کار 14 فروری 1915 کو سر ارنسٹ نے ہمت ہار لی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ شپ کو برف کی نیچرل موومنٹ پہ ہی چھوڑ دیا جائے، ہو سکتا ہے سردیاں ڈھلتے ہی برف خود ہی ٹوٹ جائے۔ اس دوران انڈیورنس ایک ونٹر اسٹیشن کا کام دے رہی تھی۔ کریو اس میں اپنے روٹین کا کام کرنے لگے، پر فرق صرف اتنا تھا کہ شپ اب ایک ہی جگہ کھڑی تھی۔ کریو کا جذبہ بہت اونچا تھا اور سر ارنسٹ نے شپ پر ایک ڈسپلن قائم کر رکھا تھا۔ وہ لوگ دن بھر مصروف رہنے کے لیے ڈسکشنز کرتے، سوکر کھیلتے، ایک دوسرے کا ہیئر کٹ کرتے اور کوکنگ میں ٹائم گزارتے تھے، صرف اس انتظار میں کہ ایک دن برف ٹوٹ کر ان کو آگے یا پیچھے جانے کا راستہ دے گی۔ انڈیورنس میں کریو کے دن گزرتے گئے اور سب آپس میں ایک دوسرے سے مزید کلوز ہو گئے، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ بھی ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہونے لگی۔ سب کو امید تھی کہ ایک دن وہ کسی سویلائزیشن کے قریب پہنچ جائیں گے، پر شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اپریل 1915 میں برف ٹوٹنے تو لگی، لیکن بڑھتے ہوئے پریشر کی وجہ سے برف کی لیئرز ایک دوسرے پر چڑھنے لگی، اور یہ ایک انتہائی ان ایکسپیکٹڈ ایونٹ تھا۔ کمپریس ہوتی کروڑوں ٹن برف نے انڈیورنس پر بھی پریشر دینا شروع کر دیا۔ اس پوائنٹ پر سب سے زیادہ ضروری تھا کہ شپ کو برف کے پریشر سے آزاد کیا جائے، لہٰذا سب نے مل کر برف کو ہٹانے کا کام کیا۔ کچھ ہفتوں کی محنت کے بعد یہ مصیبت تو ٹل گئی، لیکن خطرہ ابھی بھی باقی تھا۔ 14 جولائی 1915 کی رات اچانک شپ کے نیچے سے ایک زوردار آواز آئی اور انڈیورنس ایک طرف کو جھک گئی۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ آخر ہوا کیا ہے، کیا یہ ویل کی ٹکر تھی یا کچھ اور۔ جیسے تیسے رات گزر گئی، لیکن صبح ہوتے ہی جو دکھا وہ قابل یقین نہیں تھا۔ کمپریس ہوتی برف کی لیئرز نے شپ کو نہ صرف ایک طرف جھکا دیا تھا، بلکہ اب اس کا رڈر جس کی مدد سے شپ کو ٹرن کیا جاتا ہے پوری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ انڈیورنس کے کریو کو اب یہاں پھنسے 7 مہینے ہو چکے تھے، اور وہ کسی بھی انسانی آبادی سے کم از کم 2000 کلومیٹر دور تھے۔ نہ کسی سے کوئی رابطہ، نہ مدد بلانے کی امید۔ ان کو اگر کسی سے امید تھی تو وہ تھے سر ارنسٹ شیکلٹن۔ 18 اکتوبر 1915 امپیریل ٹرانس انٹارکٹک ایکسپیڈیشن کے سپنے چکنا چور ہو چکے تھے۔ 9 مہینوں سے مشن کا کریو ایک ہی جگہ پر پھنسا تھا۔ تبھی ایک رات اچانک پریشر کی ایک لہر آتی ہے۔
جس نے اینڈیورنس کو پلک جھپکتے ہی 30 ڈگری ایک طرف جھکا دیا۔ اب شپ کے لیک ہونے کا خطرہ سروں پر منڈلانے لگا۔ کچھ جگہوں پر کریکس کی وجہ سے پانی اندر بھرنا بھی شروع ہو گیا۔ سارے کریو نے مل کر رات بھر کام کیا کہ کسی طرح شپ کے اندر پانی نہ بھر پائے، پر ان کے سر پر چھت کا سہارا شاید یہیں تک تھا۔ 27 اکتوبر 1915 کو سر ارنسٹ شیکلٹن نے شپ کو خالی کرنے کا آرڈر دے دیا، کیونکہ زندگی بچانے کا اب صرف یہی ایک طریقہ تھا۔ ضروری ساز و سامان باہر نکالے گئے، جانور، کھانا پینا، لائف بوٹس اور بستر وغیرہ سب کچھ باہر نکال کر اب پورا کریو برف کی چادر پر کھلے آسمان تلے آنے پر مجبور ہو گیا۔ پچھلے کئی مہینوں سے جس شپ کا سہارا تھا وہ اب ان سب کے سامنے برف کے پریشر تلے ٹوٹ کر تباہ ہو گئی اور آہستہ آہستہ پانی کے اندر ڈوبنے لگی۔ اب سب کے ذہن میں ایک ہی سوال آ رہا تھا کہ تیرتے ہوئے برف کے تودے پر آخر کب تک ویٹ کیا جائے گا۔ سر ارنسٹ شیکلٹن نے فیصلہ کیا کہ یہاں پر رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ان کو 550 کلومیٹر دور پولٹ نامی آئی لینڈ کا پتہ تھا، جہاں کبھی شیلٹر اور سپلائیز ہوا کرتی تھی، پر وہاں تک پہنچنے کے لیے صرف 3 لائف بوٹس کا سہارا کافی نہیں تھا، کیونکہ جو برف اتنے بڑے جہاز کو توڑ سکتی ہے اس کے لیے یہ لائف بوٹس کیا چیز ہوں گی۔ لہٰذا فیصلہ ہوا اس آئی لینڈ تک پیدل چل کے جانے کا۔ انہوں نے پولٹ آئی لینڈ کی طرف سفر شروع کیا، جو ان کے ایڈونچر کا سب سے خطرناک پارٹ تھا۔ اگلے 6 مہینوں تک کریو نے جان لیوا خطروں کا سامنا کیا۔ وہ جس آئس شیٹ پر کیمپ لگاتے اس میں یا تو سوراخ پڑ جاتے یا وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ تیرنے لگتا۔ خوش قسمتی سے یہ آئس شیٹس تیر کر آہستہ آہستہ پولٹ آئی لینڈ کی طرف ہی جا رہی تھی، لہٰذا سر ارنسٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ آئس شیٹ پر ہی تیرتے تیرتے پولٹ آئی لینڈ تک پہنچیں گے۔ کریو کے پاس اب کھانا پانی سب ختم ہو چکا تھا۔ ان کو تیرتی ہوئی آئس شیٹ نما آئی لینڈ پر جو کچھ ملتا وہ اسے شکار کرنے کی کوشش کرتے تھے، جیسے پینگوئنز اور سیلز وغیرہ۔ فیبروری 1916 انہیں سفر پر نکلے اب 13 مہینے ہو چکے تھے۔ اب کنڈیشن یہ تھی کہ وہ لوگ ایک وقت میں صرف ایک بسکٹ پر گزارا کرنے جیسے ہو گئے۔ اگلے مہینے تک پولٹ آئی لینڈ کا انتظار کرتے کرتے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ ان کو اپنے کتوں کو بھی مارنا پڑا۔ اب اگلے کچھ دنوں تک گزارے کا بندوبست ہو گیا۔ ان کو امید تھی کہ پولٹ آئی لینڈ پر پہنچ کر کچھ سپلائیز مل جائیں گی، لیکن جس تیرتے آئی لینڈ پر وہ سوار تھے اس نے اپنی ڈائریکشن بدل لی اور وہ پولٹ آئی لینڈ کے بجائے ایلیفنٹ آئی لینڈ تک جانے لگا۔ اگلے کئی دنوں تک سمندر میں طوفانی منظر تھا۔ ٹیمپریچر -20 ڈگری تک گر گیا اور کئی کریو ممبرز کو فراسٹ بائٹ ہونے لگا۔ ان سب کے منہ اور زبانیں اتنی سوج چکی تھیں کہ کچھ نگلنا بھی مشکل تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اپریل 1916 آ پہنچا۔ ٹوٹی ہوئی برف کی شیٹ کے سہارے وہ کیسے بھی کر کے ایلیفنٹ آئی لینڈ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ پچھلے 16 مہینوں میں وہ پہلی بار زمین کے حصے کو چھو رہے تھے۔ ایلیفنٹ آئی لینڈ پر انہوں نے سکھ کا سانس تو لیا، لیکن یہ آئی لینڈ پوری طرح بنجر تھا اور یہاں زیادہ عرصے تک رہنا پاسبل نہیں تھا، خاص کر فوڈ سپلائیز کے ختم ہونے کے بعد۔ صرف ایک امید تھی اور وہ تھی یہاں سے 1300 کلومیٹر دور ساؤتھ جارجیا آئی لینڈ۔ سر ارنسٹ شیکلٹن نے فیصلہ کیا کہ وہ لائف بوٹ میں ساؤتھ جارجیا آئی لینڈ تک جانے کا یہ سوئسائیڈل مشن کریں گے۔ انہوں نے کریو میں سے کچھ لوگوں کو چنا اور 24 اپریل 1916 کو ایلیفنٹ آئی لینڈ سے ساؤتھ جارجیا آئی لینڈ کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ راستہ دنیا کے سب سے خطرناک سمندری راستوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ انہیں ایسی لہروں کا سامنا کرنا پڑا جو 90 فیٹ تک اونچی تھی۔ برفانی ٹھنڈ اتنی شدید تھی کہ جسم کا ہر حصہ جمنے لگا۔ ان سب مشکلات کے ساتھ ساتھ ان کو یہ سفر بنا جی پی ایس اور بنا کمپاس کے کرنا تھا، صرف تاروں اور سورج کی مدد سے۔ ہر دن وہ جی جان کا زور لگانے کے باوجود 80 کلومیٹر سے زیادہ کا ڈسٹینس کور نہیں کر پائے۔ 16 دنوں کے بعد 10 مئی 1916 کو آخر کار سر ارنسٹ شیکلٹن اور 5 کریو ممبرز ساؤتھ جارجیا آئی لینڈ پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، پر یہاں ایک مسئلہ تھا۔ وہ ساؤتھ جارجیا آئی لینڈ کی غلط سائڈ پہ پہنچ چکے تھے۔ ان کے سامنے تھے 4000 فیٹ اونچے پہاڑ۔
اگلے 36 گھنٹوں کی مسلسل چڑھائی کے بعد وہ آخر کار دوسری طرف پہنچ گئے جہاں پر ویلنگ اسٹیشن تھا۔ شیکلٹن کی حالت اتنی خراب تھی کہ ویلنگ اسٹیشن پر لوگ انہیں پہچان ہی نہیں پائے۔ کسی کو بھی یقین نہیں آیا کہ تقریباً 1.5 سال پہلے نکلنے والے سر ارنسٹ اس حالت میں یہاں پہنچے ہیں۔ 3 دنوں تک ساؤتھ جارجیا میں رہنے کے بعد سر ارنسٹ واپس نکل پڑے ایلیفنٹ آئلینڈ کی طرف، جہاں وہ 22 لوگوں کو بری حالت میں چھوڑ کر نکلے تھے۔ انہوں نے ایلیفنٹ آئلینڈ پہنچنے کے لیے کئی ناکام کوششیں کی۔ آخر کار 30 اگست 1916 والے دن ان کو دور سے ہی ایلیفنٹ آئلینڈ پر دھواں اٹھتا دکھائی دیا جو سگنل کے لیے جلایا گیا تھا۔ سر ارنسٹ کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے کتنے لوگ زندہ بچے ہیں، پر قریب آنے پر حیرت انگیز طور پہ انہوں نے تمام ایلیفنٹ آئلینڈ کے کریو کو زندہ اور صحیح سلامت پایا۔ 8 اگست 1914 کو وہ پہلی بار انگلینڈ سے نکلے تھے۔ پورے 2 سال اور 22 دنوں کے بعد انہوں نے اپنی پوری ٹیم کو صحیح سلامت واپس اپنے گھر پہنچا دیا۔ بے شک انہوں نے اپنا اصل مشن کبھی پورا نہیں کیا۔ پہلے بھی 2 بار انہوں نے ساؤتھ پول تک پہنچنے کے فیلڈ اٹیمپٹس کیے، اور امپیریل ٹرانس انٹارکٹک ایکسپیڈیشن میں بھی وہ 120 کلومیٹر پہلے ہی پھنس گئے تھے، پر ان کی اس سروائیول اسٹوری نے انہیں وہ مقام دلایا جو شاید انہیں مشن کمپلیٹ کرنے پر بھی نہیں مل سکتا تھا۔ اس واقعے کے 107 سالوں کے بعد سال 2022 میں انڈیورنس کو انٹارکٹک اوشن میں آخر کار ڈھونڈ لیا گیا۔ انڈیورنس آج بھی 3000 میٹر نیچے اوشن فلور پر موجود بالکل پرفیکٹ حالت میں پریزروڈ ہے، یہاں تک کہ اس پر لکھا نام بھی صحیح سے پڑھا جا سکتا ہے۔